نمک اور لونگ کا وظیفہ۔ نمک اور لونگ پر آپ نے جو میں بتانے لگا ہوں، اگر آپ نے اس کو پڑھ کر لونگ کو نمک میں دبا کر کے رکھ دینا ہے، چند دنوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت کی فراوانی ہوگی، آپ کے گھر میں رزق کی کشادگی ہو جائے گی، آپ کے گھر سے تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں قادری سفر 786۔ آج ہم آپ کے لیے بہت اہم وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایسا پیارا سا عمل کہ اگر آپ نے ایک بار کر لیا تو پھر آپ کو دوبارہ کرنے کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ انشاءاللہ تعالی یہ عمل ایک ہی بار میں اللہ تبارک و تعالی سے آپ کو اتنا دلا دے گا کہ دوبارہ پھر آپ کو پڑھنے کی، کرنے کی کوئی حاجت نہیں رہے گی۔ دوستوں، میں آج آپ کے لیے ایک لونگ جو ہمارے کچن میں گھر میں استعمال کی جاتی ہے کھانا بنانے کے وقت میں، اور اسی میں جو نمک پڑتا ہے، اس نمک کا ایک ایسا پیارا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے لونگ پر جو میں بتاتا ہوں اور جس طریقے سے بتاؤں گا اس طریقے سے پڑھ کر آپ نے اس لونگ کو اپنے گھر کی نمک میں دبا کے رکھ دینا ہے، اور پھر آپ دیکھنا آپ کے گھر میں دولت کے انبار لگیں گے، آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ مگر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور ہم آپ کو بتا دیں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا کرنے سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین رکھ لیں، آپ اللہ کی ذات پر یقین جمائیں، اس کی ذات پر آپ پورا بھروسہ رکھ کے عمل کریں۔ اگر آپ کے دل میں آپ کے دل میں اللہ کے ذات پر پورا بھروسہ نہیں ہے، آپ کو اس چیز کا ڈر ہے کہ کر تو رہا ہوں، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا، تو دیکھیں یہ جو ہبک ڈبک والے فیصلے ہوتے ہیں یہ اکثر اللہ کے یہاں پورے نہیں ہوتے۔ وہ اسی کی دعائیں سنتا ہے جس کا اس پر پورا اعتماد، یعنی جس بندے کو اللہ کی ذات پر پورا اعتماد اور پورا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب ہے، مجھے ٹال نہیں سکتا، میرا رب ہے، میرے فرمان کو، میری بات کو ٹال نہیں سکتا۔ آپ جب اللہ سے اللہ جان کر مانگیں گے، اس کو اپنا مالک جان کر کے مانگیں گے، تو یقین رکھنا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ تمہاری ضرور سنے گا۔ ہاں، کما وقت لگ جاتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک دم سن لیتا ہے، کبھی کبھی وقت لگتا ہے، تو اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اپنے کام کو، اپنے اچھی نیت کو آگے لے کر چلتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو ہماری فریاد، ایک نہ ایک دن تو ہماری بات وہ سنے گا، اور جس مقصد کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں ایک نہ ایک دن تو ہمیں اس میں کامیابی مل ہی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حالات سے واقف ہے، وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے اگر اللہ ہمیں امیر بنائے گا، ہمیں دولت دے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب لوگ جانتے ہیں۔ اور اگر ہمارے دل میں دولت ملنے کے بعد میں کوئی غلط ارادے ہمارے دل کے اندر ہیں، کوئی غلط وسوسے شیطان نے ہمارے دل کے اندر ڈال دیے ہیں، تو آپ ان کو نکال دیں، کیونکہ اکثر دولت انسان کو گمراہی کے راستے پر لے کر چلی جاتی ہے۔ مگر آپ پہلے ہی سے ارادہ کر لیں، اللہ کی ذات سے وعدہ کر لیں کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ تو دولت عطا فرمائے گا تو ہم اس دولت کو عیاشیوں کے اڈوں پر، شراب کے اڈوں پر، زناکاریوں کے اڈوں پر اس دولت کو برباد نہیں کریں گے، بلکہ ہم تیری مخلوق کی مدد کر کے نیکیوں میں اضافہ کریں گے، اچھے کاموں میں اضافہ کریں گے، اور پریشان لوگوں کی مدد فرمائیں گے۔ آپ اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیں، اور جو عمل ہم بتا رہے ہیں اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھنا کیسے کامیابی ملتی ہے آپ کو۔ چند روز کے اندر اندر کامیابی آپ کے گھر میں ہوگی۔ آئیے میں بتاتا ہوں عمل آپ نے کس دن کرنا ہے۔ یہ آپ کسی بھی دن، ایک دن ایسا نکال لیں جس دن آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو، آپ اس عمل کو کر لیں۔ صبح کے طلوع آفتاب کے وقت، زوال کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت، ان 3 وقتوں کو چھوڑ کر کسی بھی وقت میں آپ یہ عمل کر لیں، آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے آپ کو غسل دینا ہے، پاک اور صاف کرنا ہے، اور بعد میں وضو کر لینا ہے، یا غسل سے پہلے ہی وضو کر لینا ہے تاکہ آپ کا وضو اور آپ پاک صاف ہو جائیں۔ آپ نے اس کے بعد میں اپنے مکان میں
ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اس عمل کو ہماری کوئی بہن بھی کر سکتی ہے اور ہمارے بھائی بھی کر سکتے ہیں، جن کو ضرورت ہو وہ یہ عمل کر لیں۔ آپ نے بیٹھ جانا ہے اور ایک لونگ آپ نے لے لینا ہے، صرف ایک لونگ کو آپ نے لے لینا ہے، اور جو ہے لونگ کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے کسی برتن میں یا اپنے ہاتھ میں، اور جو ہے آپ کو سب سے اول میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک یاد ہو آپ اسے پڑھ لیں۔ ایک بار درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد میں 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کی بات آتی ہے، استغفر اللہ کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی غلطی کی ہے مولا تو میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھ سے کوئی غلطی ہے، خطا ہے تو میری ان خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے، اور ہم جب 33 مرتبہ استغفر اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد میں آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، تمام طاقتیں میرے رب کی ہیں، وہ عظیم ہے اور بڑی طاقتوں کا مالک ہے، ہم کچھ نہیں، ہم صرف تیرے بندے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ مطلب طرح طرح کی بات، کیونکہ ہمارے پاس کوئی طاقت کوئی پاور تو ہے نہیں، نہ ہمارے پاس دولت ہے، کچھ نہیں ہے، سب تیری عطا سے ہی ملتا ہے، تیری عطا سے ہی ملے گا، بس تو ہی طاقتور ہے۔ آپ نے 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے 33 مرتبہ یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق کیسے پڑھیں گے؟ یا اللہ یا رزاق ایک مرتبہ، یا اللہ یا رزاق 2 مرتبہ، یا اللہ یا رزاق 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ نے 33 مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے وہی آخر میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے جائز دولت کے لیے، جائز مالداری کے امیری کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں چند روز میں بے شمار برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، آپ کے گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جائے گا، اور آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا جتنا کہ اللہ کریم آپ کو عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد میں اس لونگ کا کیا کرنا ہے؟ اس لونگ کو لے کر اپنے کچن میں جانا ہے۔ کچن میں عموماً ہمارے ہاں نمک کسی ڈبے وغیرہ، کسی پاکٹ وغیرہ، کسی نہ کسی چیز میں استعمال کی جاتی ہے جو ہمارے کچن میں کام آتی ہے، تو آپ نے اس ایک لونگ کو اسی نمک میں سب سے نیچے دبا کر کے رکھ دینا ہے، اور 1 ہفتے تک کم سے کم اس نمک کو ختم نہیں ہونے دینا ہے، اوپر سے اور بڑھاتے رہنا ہے اور اسے دبے رہنے دینا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد اس لونگ کو بھی اپنے استعمال میں لے آئیں، اپنے گھر کی سبزی وغیرہ کسی بھی چیز میں آپ اس کو استعمال کر لیں۔ اللہ کے کرم سے اس وظیفے سے آپ کے گھر میں بے شمار برکتیں ہوں گی۔ ایک بار اس کو ضرور آزمانا۔